اس آدمی نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس نے انسانیت کو شرم سے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ 15 فروری 1979 لوئر پارک انگلینڈ، جینکنز فیملی اپنی ہفتے کی چھٹی انجوائے کر رہی تھی۔ گھر میں موجود تھی 13 سالہ بلی جو اور اس کی ایک بہن اینی۔ بلی گھر کے پچھلے حصے میں ایک دروازے کو پینٹ کر رہی تھی۔ سب کچھ نارمل اور پرسکون چل رہا تھا۔ اسی دوران بلی کا فادر شان جینکنز اپنی دوسری بیٹی شارلٹ کو میوزک کلاس سے لینے باہر گیا۔ راستے میں اسے یاد آیا کہ گھر کے کام کے لیے وائٹ اسپرے چاہیے، تو وہ دونوں بچیوں اینی اور شارلٹ کو لے کر اسٹور کی طرف نکل پڑا، مگر بعد میں اسے یاد آیا کہ وہ اپنا پرس گھر پہ بھول آیا ہے، اسی لیے چند منٹ بعد وہ واپس اپنے گھر پہ آ گیا۔ شارلٹ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو وہ پیچھے اپنی بہن بلی کے پاس چلی گئی اور کچھ دیر بعد شارلٹ کی دل دہلا دینے والی ایک چیخ سنائی دی۔ بلی جو زمین پر گری ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں پینٹ برش تھا اور اس کے چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ وہ اپنے ہی خون سے پوری طرح نہائی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر بے رحمی سے کیے گئے زوردار واروں کے نشان تھے، جن میں سے ایک اتنا گہرا تھا جس کی وجہ سے بلی کے سر کی کھوپڑی 2 حصوں میں کھل گئی تھی۔ شان جب وہاں پہنچا تو یہ سب دیکھ کر اس کے بھی پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بچوں کو ایک دوسرے کمرے میں بند کر دیا اور پھر پولیس اور ایمبولینس کو فوراً بلا لیا، لیکن اب تک کی موت ہو چکی تھی۔ پولیس کی تفتیش شروع ہوئی اور پہلی ہی چیز نے سب کو حیران کر دیا۔ بلی کی ناک کے اندر گہرائی تک پلاسٹک کی ایک شاپر ٹھونسی گئی تھی۔ بلی کے سر پہ لوہے کی راڈ سے اتنا بری طرح وار کیے گئے تھے کہ اس کا چہرہ پہچاننے کے قابل تک نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ بھی تشدد کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ پولیس نے پورے گھر کی جانچ کی، مگر کسی کا بھی گھر میں زبردستی داخل ہونے کا کوئی نشان نہیں ملا، جیسے قاتل گھر کے اندر ہی سے کوئی تھا۔ شان نے پولیس کو بتایا کہ پچھلے ہفتوں میں ایک عجیب سا شخص ان کے گھر کے آس پاس گھومتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ کبھی وہ ان کی کھڑکی سے جھانکتا تو کبھی یارڈ میں منڈلاتا رہتا۔ اس نے اس کا پیچھا بھی کیا، مگر وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا۔ بلی نے کئی بار کہا تھا کہ ایک آدمی اسے سڑک پر مسلسل گھورتا رہتا ہے، لیکن جب پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس کیس نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ پولیس نے بلی کے فادر شان جینکنز کو گرفتار کر لیا، کیونکہ شان کے کپڑوں سے 158 خون کے باریک باریک دھبے ملے تھے۔ ایسے دھبے جو پولیس کے مطابق وہ تھے جب بلی کو راڈ سے مارا گیا، اور شان اس وقت اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، بہت زیادہ قریب، یعنی پولیس کے مطابق شان ہی بلی کا قاتل تھا۔ پھر شان کی بیوی لوئس نے بھی بتایا کہ شان ویسے تو ایک اچھا آدمی تھا، مگر جب اس کو غصہ آتا تھا تب وہ اپنا آپا کھو دیتا تھا اور بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کر دیتا تھا۔ شان نے کہا کہ خون کے دھبے اس وقت لگے جب وہ بلی کے پاس گیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر پولیس کو شان پر ہی شک تھا، کیونکہ وہ دھبے ویسے نہیں تھے جو کسی کو اٹھانے کے وقت آتے ہیں، بلکہ وہ دھبے ویسے تھے جب کوئی خود کسی کو مارنے کی کوشش کرے اور چھینٹے اس پہ آئیں۔ اصل میں بلی شان کی بیٹی تھی ہی نہیں، بلکہ شان اور لوئس نے بلی کو ایک اور فیملی سے اڈاپٹ کیا تھا۔